نبیوں کی دعا کرتا ہے، ولیوں کی قبول کرتا ہے، لیکن کسی کے ولی ہونے کی یہ دلیل بنا دینا کہ دعا قبول ہو گئی ہے لہذا ولی ہے، یہ ضروری ہے۔ ولی صرف وہ ہے الذین آمنوا، جو موحد، جو شرک پر وہ ولی نہیں ہے، جو قبر کی پوجا کرتا ہے وہ ولی نہیں ہے، جو قبر پکی بنا کے بیٹھا لوگوں کا مال لوٹتا ہے وہ ولی نہیں ہے، جس کے جو گدی نشین ہے، سجادہ نشین ہے اور کسی بزرگ کی قبر بنا کے اس کی کمائی کھاتا ہے وہ ولی نہیں ہے، جو غیر اللہ کی شور و پکار کرتا ہے وہ ولی نہیں ہے، جو قرآن و سنت کی مخالفت کرتا ہے وہ ولی نہیں ہے، جس کا اللہ پر ایمان صحیح نہیں ہے وہ ولی نہیں ہے، جس نے کپڑے جسم کی اتار دیے وہ ولی نہیں ہے، جس نے زیادہ پا لیے وہ بھی ولی نہیں ہے، سر مڑا دیا سب کچھ مڑا دیا وہ ولی نہیں ہے، دریاؤں کے کناروں پر کوہ کی آوازیں لگاتا ہے ولی نہیں ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے سارا قرآن پڑھے ولی نہیں ہے، ایک طرف چڑھے گھوڑے پر دوسری طرف پہنچنے سے پہلے پورا قرآن مکمل کر لے ولی نہیں ہے، عشاء کے وضو سے 70 سال 40 سال فجر کی نماز پڑھے پھر بھی ولی نہیں ہے۔ ولایت کے لیے صرف ایک شرط ہے الذین آمنوا، کہ اس کا ایمان اللہ پر بھی درست ہو، مصطفیٰ پر بھی درست ہو، جو اللہ کو جانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں، اس کی شان کو، اس کو مقام کو، الوہیت کو، توحید الوہیت کو، ربوبیت کو، الاسماء و صفات کو ولی کہتا ہے، وہ ولی نہیں۔ جو مجنون ہو، مجذوب ہو، پاگل ہو، دیوانہ ہو، کسی سڑک پر لیٹا ہوا ہو، فٹ پاتھ پر لیٹا ہوا ہو اور لوگ کہتے ہیں یہ مجذوب ہے، لوگ اس کو پیسے دے رہے ہیں، یہ مجذوب ہے۔ مجذوب کون ہوتا ہے؟ جس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہ ہو، دنیا کی فکر ہی نہ ہو، لے پیسے رہا ہے مجذوب، یہ ولی نہیں ہے۔ ولی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عقل صحیح طرح محفوظ ہو، جس کا عقل محفوظ نہیں ہے وہ ولی نہیں ہے، اور جس کا کھانا پکیزہ نہیں ہے وہ ولی نہیں ہے۔ کھانا پکیزہ ہو، لقمہ پکیزہ ہو، حلال ہو، جو غیر اللہ کی نیاز کھاتا ہے، لوگوں سے بکرے لے کے کھا رہا ہے، غیر اللہ کی نیاز لیتا ہے، 11ویں لیتا ہے، غیر اللہ کے نام پہ جناب چاول لیتا ہے، چینی لیتا ہے، اور میں مٹھائی لیتا ہے، شیرینی لیتا ہے، وہ ولی نہیں ہے۔ ولی وہ ہے جس کا عقل کھانا محفوظ ہو۔ سورہ کاف پڑھی، اللہ کے ولی غار میں سوئے رہے 300 سال 9 سال اوپر، جب اٹھے تو ایک ساتھی کو بھیجا جاؤ کھانا لے آؤ، لیکن یاد رکھنا پیسے اپنے لے جاؤ، کھانا صاف ستھرا اور پاکیزہ لے کے آؤ۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کا کھانا محفوظ ہو، پینا محفوظ ہو، حلال کا لقمہ ہو، اور کسی کے دھوکے بازی سے مال نہ کھائے، نہ کسی غریب کو لوٹے، وہ ولی ہوتا ہے الذین آمنوا، جس کا ایمان درست ہو۔ ایک ولی کا تعارف کرواتا ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق سے بڑا ولی پوری مخلوق میں نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا اللہ کا دوست اس رب کی مخلوق میں صدیق ہے۔ یہ بات میری پھر لکھ لو، رب کی زمین پر، رب کی مخلوق میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا ولی صدیق ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، ان سے بڑا ولی کوئی نہیں۔ اور جو ان کو ولی نہ مانے، اس کو ولی ماننا تو دور کی بات ہے، ہم اس کو مسلمان بھی نہیں مانتے۔ میری بات پھر لکھ لو، جس کو تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہو، جس کو پریشانی ہوتی ہے پریشانی ہو، جو تڑپتا ہے وہ تڑپے، جو لکھتا ہے لکھے، جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ جو صدیق کو نہیں مانتا، ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ ضروری ہے ایمان کے لیے کہ سب سے پہلے اس کا ایمان صدیق پر ہو، یہیں سے تو ایمان شروع ہوتا ہے۔ نبوت کے بعد درجہ صدیق ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ سب سے بڑا ولی صدیق ہے۔
اللہ پیاروں کی دعائیں قبول کرتا ہے، پیارے اس کے مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے، جس کی چاہے قبول کرے، جس کی چاہے واپس کرے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ کسی کے آگے مجبور نہیں ہے۔ سب سے بڑا ولی کون ہے؟ صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہاں ان کا غلام تھا، وہ کہانت کرتا رہا زمانہ کفر میں، نجومی تھا، جب مسلمان نہیں تھا تو کیا تھا؟ نجومی تھا۔ توجہ ہے میرے آگے؟ جب وہ غلام مسلمان نہیں تھا تو کون تھا؟ تو آڑج میں نے گڑ بڑھ لگ دی کہ کرایہ دے دینا ہوا ہے، سارے اپنے ہی ہو نا، سنن واسطے آئے ہو نا۔ ہاں، بچوں کو قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ، مدارس میں داخل کراؤ۔ ویکھ لو جو تم بناتے ہو نا، با کمشنر بن جائے، ایسی بن جائیں اور کرسیاں مل جائیں، کرسیوں دی کوئی حیثیت نہیں، جڑے مردی رات تلو چوک لے، کرسی کو ہاں یہی حالت ہوتی ہے جو تمہارے ساتھ ہوا ہے، جو تو مردی تھلو چوک لے۔ کیا بات ہے آج عمران کے نیچے کرسی ہے، کل عمران خان کے نیچے نہ ہو؟ آمین کو اسی آمین کو۔ یا اللہ جب اینا دے تھلو کرسیاں چکیاں نہیں، انجے عمران خان دے تھلو بھی چک لے، سویرے وہ بھی انجے بیٹھو ہوئے جب کرسیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کرسی ہے، ہم سے بڑا کون چھین سکتا ہے؟ بچوں کو اس کرسی پر بٹھاؤ، ممبر پر بٹھاؤ، جو کبھی معطل بھی نہیں ہوں گے ادارے، ہمیشہ ممبر رہو گے۔ وہ ممبر کون؟ صاحب ممبر رہو گے۔ کون سا ممبر ہے؟ وہ مسجد کا ممبر ہے، ہمیشہ صاحب ممبر رہو۔ ہمارے استاد تھے جامعہ سلفیہ میں مولانا داؤد مدنی صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وہ شکار کے بڑے شوقین تھے، شکار پہ چلے گئے کہ تو شکار کا وہ ہوتا ہے لائسنس ہوتا ہے، اجازت نامہ ہوتا ہے۔ تو جس علاقے شکار کر رہے سن اتھے کسے جا کے دسیا تو اڑے علاقے جو ماشاءاللہ شکار ہوندہ ہے، اے دے راجن پور تو اگر نکل جاؤ تو دے باول پور تو اس تو اگے بڑے بڑے شکار علیہ کھلیے جگہ دے۔ سانوی کے دوست کہندہ سی بات ان شکار کراوانگے، پھر وعدہ کردہ آخر اسا کہ با ویزا لگ دا اتھو دا۔ میں نے پہلی باری پتہ لگا با ویزا بھی لگ دا ہے پاکستان، اس نے میں بے وقوف بنائی رکھا ہے۔ ہن تو انگل سمجھ آندی پی، شکار تے گئے، شکار کر رہے سن، اطلاع ہو گئی، وہ محکمہ لے آگ انہاں پینڈ جو نمبردار نال لے آتے، وہ با ادھر کوئی مولوی بندے جڑے شکار پہ کر دیں، وہ آگئے انہوں نے کہا رک جاؤ، کون ہو؟ اجازت نام دکھاؤ، لسنت دکھاؤ، تو کیوں شکار کر رہے؟ استاد جی فرمان لگے تو کون ہے؟ اس نے وہ کہنے لگا میں ممبر، انہوں پینڈ دا ممبر سی نا جڑے پرسو بال ہوئے، اس نے کہا میں ممبر شکار نہیں کرنا۔ استاد جی فرمان لگا ایسا کرنا ہے، اس نے کہا میں ممبر ہاں، میں روک رہا تو شکار نہیں کرنا۔ استاد جی فرمان لگا ایسا کرنا ہے، انہیں کہا میں ممبر ہاں، میں شکار نہیں کرن دینا۔ استاد جی فرمان لگا میں ہر 8ویں دن ممبر ہوتے چڑھنا، تو تو صرف ممبر ہے نا، تو میں ہر 8ویں دن ممبر دے ہوتے ہونا، لہذا خبردار تو میرے تو تھلے، میں تو ممبر دے اوپر ہونا۔ یہ اللہ نے ممبر دیا، یہ کبھی نہیں چھینا جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن پر قائم رہو، مصطفیٰ کی حدیث پر قائم رہو۔ تو آئیے غور سے سنیے، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کا غلام تھا، جدو مسلمان نہیں سی تو کی سی بولو؟ تسی میرے نال رل دے کیوں نہیں؟ تو ہن بیماری کھیڑی ہے، میں نے تسی دا صحبہ اسلام قبول کرن تو پہلے انہوں دا غلام کی سی؟ کافر تھا تو کیا تھا؟ اور میری بات لکھ لو، نجومی مسلمان نہیں ہوتا۔ مفتی نہیں ہوں لیکن فتویٰ دے رہا ہوں، پچھی مفتی حضرات بیٹھے ہوں گے، ان کی اجازت سے اگر اختلاف ہو تو پھر مجھے بتا دیں۔ نجومی مسلمان نہیں ہوتا، نجومی اسلامی حکومت میں واجب القتل ہوتا ہے، وہ غیب کے دعوے کرتا ہے، اللہ اس کے رسول پر، دین پر، شریعت پر جھوٹ بولتا ہے، لوگوں ایمان تباہ و برباد کرتا ہے۔ جو بندہ نجومی کی بات مان لے، سن لو اگلی بات، جو صرف نجومی کی بات مان لے کہ نجومی صحیح کہہ رہا ہے، وہ بھی مسلمان نہیں رہتا۔ جڑائیں ہاتھ میں کھائے نا، با میرا ہاتھ ویکھو وچ کی لکھیا، شادیاں 3 یا 4 ہیں،
بچے کھتڑے سفر کوئی لمبا ہے یا نہیں، سمجھو کہ وہ بندہ مسلمان نہیں۔ رسول اللہ نے خود فرمایا جو نجومی کے پاس آئے اور اس کی بات کی تصدیق کرے اس نے محمد کی ساری نبوت کا انکار کر دیا ہے۔ نواقض ایمان کے اندر یہ بات داخل ہے، ٹوٹ جائے گا ایمان اس بندے کا، وہ کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا جس نے نجومی کی بات پر یقین کر لیا۔ لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ سارے نجومیوں کو جیلوں میں ڈالو، کوئی کانفرنس دا اعلامیہ بھی جاری کرو نا کہ سارے نجومیوں کو جیلوں میں ڈالو۔ ہماری اس مرکز توحید کے کانفرنس کا یہ اعلامیہ سن لو کہ سارے نجومیوں کو جیلوں میں ڈالو۔ تو آنو نہیں میں کیا سارے نجومیوں کو اسی بولو، سارے نجومیوں کو جیلوں میں ڈالو، پرچے کاٹو ان بدبختوں پر۔ سارے نجومی مسلمان نہیں ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالو۔ لوگوں ایمان عقیدہ لوٹتے ہیں، اسلامی حکومت میں ان کو توبہ کے لیے کہا جائے گا، توبہ نہیں کرتے تو ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ معمولی گناہ ہے، معمولی جرم ہے۔ جب وہ مسلمان نہیں تھے تو کیا تھے؟ نجومی۔ صحابہ کرام میں کوئی نجومی نہیں تھا کیونکہ یہ کفر ہے۔ اہل حدیث میں کوئی نجومی نہیں ہے کیونکہ یہ مسلک وہی ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ کا تھا۔ ہمارے اندر بھی کوئی نجومی نہیں ہے۔ یہ کوئی توڑے چاہے حدیث سے ہوئے نا جڑا وہ طویل شبی لکھے تھے گنڈا شنڈا مارے تھے تھاگیں تھے گنڈا مارے تھے پھر وہ کہے با تسی لے آؤ بی بی دے کپڑے لے آؤ تے بی بی دی جو راب لے آؤ تے بھنین لے آؤ تے میں کپڑے سنگنا تے میں کپڑے کچھنا، سمجھو بدماش ولی نہیں ہو سکتا۔ کپڑے سنگنا جانا یہ ان رومال سنگتا ودا کہتے دو پڑا سنگتا ودا اس بدبخت نو جراب سنگاؤ، پتہ لگے اس کو شاید سنگی بھی ہے۔ اتنا بدماش جڑا کہتا ہے عورتوں کے دوپٹہ میں ناپتا ہوں، دوپٹہ لے آؤ، یہ ولی سمجھتے ہو؟ یہ داڑھی کے روپ میں، دین کے روپ میں، اسلام کے روپ میں، پیر کے روپ میں، جناب یہ جعلی درندہ ہے، بچاؤ ان سے۔ ہم سارے ان بدماشوں سے محفوظ ہیں، اللہ کی رحمت ہے، سارے کام چل رہے ہیں، ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ کرونا کی وجہ سے دربار بند ہے، پورا پاکستان چل رہا ہے، سارا پاکستان۔ علی حجویری جسے داتا دربار کہا جاتا ہے وہ بھی بند ہے، پورا لاہور چلتا پہ جو خوشخبری میں پرسوں ہوا ہے، پورا لاہور چل رہا ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سانس لے رہے ہیں، سارے زندہ ہے، لیکن داتا دربار بند ہے، علی حجویری کا دربار بند ہے، جسے داتا کا دربار کہا جاتا ہے وہ بند ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ سارے بند ہونے کے لائق ہیں، وہ دربار جس کا ہر وقت کھلا ہے وہ کون سا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ کا دربار کھلا ہے، بیت اللہ جاؤ، اللہ کی رحمت سے ہر وقت کھلا رہتا ہے، مانگو، اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ واضح کر دی ہے کہ اگر گھر میں بیٹھے ہو وہیں پکارو، جب پکارو، جہاں پکارو، جس وقت پکارو، جس زبان میں پکارو، جس لہجے میں پکارو، جب پکارو۔ پکارنے کے لائق تمہاری زبان نہ ہو، گنگے ہو، پھر دل میں جو سوچو میں اس کو بھی قبول کرتا ہوں، جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ دربار بند ہے، سب کچھ چل رہا ہے، انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ ویسے کہتے میں سوچنا کیڑی شاید تو آڑے کل ساڑھے تو بات ہوئے ایک شاید سونا بہل حدیث ہو تسی درباراں پیراں فقیراں دے سامنے جا کے جھک دے نہیں، اے شاید تو آڑے کل کوئی نہیں تے اے ساڑھے کل وادو شاید جسن درباراں تو لبھی ہے، کوئی اور شاید سوتے سے جو جی شکل تو آڑی ہے اس لئے واد کے ساڑی، مدارس بھی ہے، مساجد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عزت بھی ہے، ذلت، رسوائی، بیماری، دکھ، تکلیفیں جو تمہیں حاصل ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں بھی حاصل ہے۔ بتاؤ کیا لینے جاتے ہو وہاں پر سوائے اس کے کہ غیرتیں لوٹتی ہیں، عزتیں لوٹتی ہے، اس کے سوا تم کیا لینے جاتے ہو؟ اللہ کی قسم ہمیں سب کچھ رب کے دروازے سے مل رہا ہے۔ ہم آج اس وقت رات کے اس پہر میں کہہ رہے ہیں رضیت باللہ ربا، اللہ ہم تیرے رب ہونے پر راضی ہے۔
ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کے انشاءاللہ، رب کے سوا کسی کی ضرورت نہیں ہے، اطاعت کے لیے مصطفیٰ کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کے علاوہ میں کسی دین کی ضرورت نہیں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کا ولی اس پر کوئی خوف کوئی غم نہیں، لیکن ہوتا کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، سیدنا ابو بکر صدیق۔ میری تھوڑی لڑائی ہو جانی، سیدنا ابو بکر صدیق، اہل حدیث کا اجتماع ہو، اہل سنہ کا جماع ہو، اجتماع ہو، سیدنا صدیق کا نام پاک آئے تو جھومے نہ پورا مجمع، سیدنا ابو بکر صدیق۔ اور سن لو رافضیو، ایک بات سن لو، ہماری ایک بات لکھ لو، ہماری ایک بات نوٹ کر لو، دشمنی ہوتی ہے نا، کسی کی ماں اور بہن بیٹی کو گالیاں دی جائیں تو وہ بندہ پیغام بھیجتا ہے کہ تم نے میری ماں اور بہن اور بیٹی کو گالیاں دیے، ہم نبٹ لیں گے، وقت آئے گا ہم بدلہ لیں گے۔ رافضیو تم سن لو، ہمارے روحانی باپ صدیق کو تم نے برا کہا ہے، ہم بدلہ لیں گے انشاءاللہ۔ صدیق کی ہم غلام ہیں، صدیق کی گستاخی معاف نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آل و سنہ کو، آل الحدیث کو جگائیں گے، اٹھائیں گے، لڑائیں گے، بڑھائیں گے آگے، اور اس وقت تک صبر سے نہیں بیٹھیں گے جب تک قانون نہیں بن جائے گا کہ صدیق کے گستاخ کی سزا کا تعین جب تک نہیں ہوتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ رافضیو تم نے ہمیں سوئے ہوئے جگایا ہے، تم نے صدیق کو برا کہا ہے، جب تک میں زندہ ہوں اور میری جماعت موجود ہے انشاءاللہ ہم تمہیں سکون سے جینے نہیں دیں گے، بدلہ لیں گے جس طرح بدلہ لینے کا حق ہوتا۔ باپ کو ہمارے کو تم گالیاں دیتے، ماں کو گالیاں دیتے، بہن بیٹیوں کو گالیاں دیتے، ہم چپ کر جاتے، لیکن تم نے اس کو گالیاں دی ہیں جو ہمارا ایمان ہے، یہ معافی نہیں ہو سکتی اور حوض کوثر تک نہیں ہو سکتی، اور ہم شکایت کریں گے کہ یا رسول اللہ انہوں نے تمہارے یار کو برا کہا تھا، رسول اللہ فرماتے تھے میری وجہ سے چھوڑ دو میرے یار صدیق کو، رسول اللہ کی حدیث ہے میری وجہ سے میرے صدیق کو کچھ نہ کہو، تم نے رسول اللہ کا بھی حیا نہیں کیا۔ پہلے دن صدیق ایمان لائے تھے، ہجرت کے مشکل ترین سفر میں صدیق ساتھ تھے، قرآن کے الفاظ نے صدیق کو صحابی کہا، اصطلاح صحابیت کا آغاز صدیق سے ہوا، انہوں نے پیغمبر کو اپنی بیٹی صدیقہ کائنات ان کے حرم میں نکاح میں دی، صدیق نے مصطفیٰ کے ساتھ سفر و حضر میں رہے، سیدنا صدیق نے منکرین ختم نبوت کا قلع کما کیا، صدیق نے منکرین مانین زکاة کے خلاف جہاد کیا، صدیق نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا، سیدنا صدیق نے 17 نمازیں حضور کی زندگی میں آپ کے مصلی پہ پڑھائی، صدیق نے پوری امت کو سنبھالا دیا، صدیق نے پورے اسلام دین کو پیغمبر کے جانے کے بعد بچایا اور سنبھالا دیا اور پھیلایا۔ تم نے اس کو گالیاں دی ہے اور ہم سے توقع رکھتے ہو کہ ہم تمہیں معاف کر دے، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ جو صدیق کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہمارے ساتھ محبت ایک ہی صورت میں ہے کہ ہر اس سے محبت ہو جس سے محبت رسول اللہ کو ہے۔ الا ان اولیاء اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کا ولی کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آپ کا غلام
زمانہ اسلام سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے زمانہ کفر میں نجومی ہوتا تھا. جب نجوم کفر سے توبہ کی، پرانا کسی کو جناب تکا لگا کے دیا تھا، نجومی پن کوئی کہانت کی تھی، اس کی مٹھائی آئی. یہ ہوتا ہے ولی. پرانی شرینی مٹھائی موک جس کو کہتے وہ آئی. سیدنا صدیق کے غلام نے سمجھا مسلمان ہو گیا ہوں، چلو مٹھائی پرانی مل گئی ہے تو کھا لینی چاہیے، اس میں کیا رہ جائے. اپنے خلیفۃ المسلمین صدیق کو بھی دیتا ہوں. صدیق نے بھی وہ مٹھائی بغیر پوچھے اپنے منہ مبارک میں ڈالی، بیجرہ معدہ پاک میں پہنچی. پھر غلام نے بتایا جانتے ہو یہ مٹھائی شرینی کہاں سے آئی تھی؟ میں نجومی ہوتا تھا زمانہ کفر میں، پرانی کسی نے یہ شرینی بھیجی ہے. صدیق نے کیا کیا کہ اندر لقمہ چلا گیا ہے، کوئی بات نہیں. تو آڑے دروازے تھے 11ویں دے چاول شاول آ جان تھلے منہ کر کے پھڑ لیں دے گواڈی جو ہے او جے دے گئے تو پھر کیڑا مسئلہ انہاں راضی جے کرنا ہے. غیر اللہ کی نیاز کھاتے ہو، اس سے بھی پلید کوئی چیز رب کی مخلوق میں رب کی زمین پہ ہو سکتی ہے جو غیر اللہ کی نیاز. بکرا کیوں نہ پکا ہوا ہو، چاول کیوں نہ ہو، کھیر کیوں نہ ہو، اس سے پلید چیز رب کی زمین پر نہیں ہے جتنی پلید غیر اللہ کی نیاز ہے. سور سے زیادہ پلید ہے. تسی دیکھ سمجھ کے کھان دے ہو. یہ سیاں تے اہل حدیث ہن گوانڈی دے گئے، تسی اہل حدیث کا دے ہو، گوانڈی دے گئے تے ایسا کھا لی. غیر اللہ دی نیاز کھا کے ہجے بھی تسی اہل حدیث ہو. اہل حدیث کسے پتھر دا نام ہے، جو مرضی کیتی رکھو تسی اہل حدیث ہو. یہ کسی قبیلے گروہ دا نام ہے، جیڑا بندہ جو کرتا رہے وہ اہل حدیث ہے، جو حلال کھائے وہ اہل حدیث ہے. غیر اللہ کی نیاز کھاتے اور کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں، جو گوانڈی سن، جو بیماری مجبوری سی، جو پریشانی سی، جو آ گئے جی. تم اس کو ناراض نہیں کر سکتے ہو. برادری کو، گوانڈی کو، پڑوسی کو ناراض کس کو کیا؟ اللہ اس کے رسول کو. جانتے ہو وہ کتنی پلید ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. مردار حرام، دم مسفوح بہتا ہوا خون، رگوں کا خون وہ حرام، خنزیر کا گوشت حرام، اور اس سے زیادہ حرام، اس سے زیادہ پلید. ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پہ تقسیم کی ہوئی، غیر اللہ کے نام پہ منسوب کی ہوئی، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کی ہوئی، غیر اللہ کے نام کی طرح نسبت کر کے بانٹی ہوئی چیز جو ہے وہ خنزیر سے بڑی حرام ہے. جنگلے جو ہوئے تھے بندہ مر رہے ہوئے، جنگلے جو ہوئے تے بندہ مر رہے ہوئے، حلال چیز کھان کوئی نہ ہوئے، انہوں دسیا جائے تو مر رہے ہیں تے حلال چیز تے ہے کوئی نہیں، حرام چیزہ پہیا نہیں. اے خنزیر دا گوشت بھی پہی تے 11ویں دی کھیر بھی پہی ہے، نہ دعا جو ہکشید کھا لے. خنزیر کا گوشت کھائے گا، غیر اللہ کی نیاز نہیں کھائے گا. پہلے خنزیر ہے، خنزیر دیاں 2 بوٹیاں کھا گئے نا، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جان بچان لئی 2-3 خنزیر دیاں بوٹیاں کھا کے جان بچا کے اگر کسی جگہ دے پہنچ جائے. غیر اللہ کی نیاز نہیں کھانی. غیر اللہ کی نیاز تب کھانی ہے چند لقمے جان بچانے کے لیے جب وہاں خنزیر بھی نہ ہو، مردار بھی نہ ہو، دم مسفوح بھی نہ ہو، صرف غیر اللہ کی نیاز پڑی ہے تو چند لقمے اس کے اتنے کھا لے تاکہ جان بچ جائے، راج کے نہیں. بھائی ایک باری چلو کھانی ہے تو راج کے کھا لو، سیر ہو کے نہیں، چند لقمے. اتنی پلید ہے، پتہ ہے کتنی پلید ہے؟ پتہ ہے تو انہوں غیر اللہ کی نیاز کتنی پلید ہے؟ پتہ نہیں تو پوچھ لے ہو، بیٹھا جو ہے وہاں. غیر اللہ کی نیاز کتنی پلید ہے جی تو نہیں پتہ تو میرے کو پوچھو با تسی دسو کتنی پلید. غیر اللہ کی نیاز اتنی پلید ہے، اور تو پوچھو نا با کتنی پلید ہے. میں آج تو اڑے کول پوچھنا ہے تو میرے کول پھر پوچھو. غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے، کچھ بولو. غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے، نہیں سارے مل کے بولو، وکری وکری بولی نا، ہپو آواز آوے پورے مرکز چوبہ اندر کی ہو گیا. غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے. بس تُس ایسا پوچھنا ہے با کتنی پلید. غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے، غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے.
نہیں پھر مٹھے ہو گئے انہوں او آخری مجمع دے آخری بندے تک جنہاں نویاں کرسیاں لبھیا سارے ذرا مل کے غیر اللہ دی نہاد اتنی پلید ہے غیر اللہ دی نہاد اتنی پلید ہے بس ایسے وجہ ساری رات روا غیر اللہ دی نہاد اتنی پلید ہے غیر اللہ دی نہاد اتنی پلید ہے 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 غیر اللہ دی نہاد اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے دسو میں انہوں نے کی آکھا وہ اتنی پلید ہے غیر اللہ دی نہاد اتنی پلید ہے کچھ بولو سارے مل کے بولو غیر اللہ دی نہاد اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے یہ میں بندہ آندہ ہے نام فلاں چیز اتنی مٹھی ہے اتنی مٹھی ہے جتنا شہد مٹھا ہوندہ ہے شہد کتنا مٹھا ہوندہ ہے اس جیسی مٹھی چیز ہے ہی کوئی نہیں بندہ آندہ ہے فلاں چیز اتنی سفید اتنی سفید اتنی سفید ہے جی میں دودھ سفید ہوندہ ہے دودھ کتنا سفید ہوندہ ہے اس تو زیادہ سفید چیز ہے ہی کوئی نہیں بندہ آندہ ہے فلاں چیز اینی ٹھنڈی ہے جتنی برف ٹھنڈی ہوندی ہے برف کتنی ٹھنڈی ہے اتنی ٹھنڈی چیز ہے ہی کوئی نہیں غیر اللہ دی نہاد اتنی پلید اتنی پلید اتنی پلید بولو اتنی پلید اتنی پلید اتنی پلید اتنی پلید کتنی پلید اتنی پلید کہ اتنی پلید چیز روچی بولو اتنی پلید چیز ہے ہی کوئی نہیں چھوٹی بھی تے بڑی بھی دونوں رل کے اتنی پلید اتنی اور کوئی چیز پلید نہیں کیوں جڑا اللہ دا ولی ہوندہ ہے اللہ دا پیارا ہوندہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون اللہ دا ولی ہوندہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون جو پیروں کے نام کی لٹ رکھ دے وہ ولی نہیں ہوتا جو گھنگرو ڈھال لے وہ ولی نہیں ہوتا جو ہو کی آوازیں بلند کرے وہ ولی نہیں ہوتا جو مجذوب ہو جگہ کپڑے اتار دے وہ ولی نہیں ہوتا جو نہانے دھونے سے دور ہو جائے وہ ولی نہیں ہوتا جو قبروں میں کھڑے ہو کے چھلے کاٹے قبرستان میں وہ ولی نہیں ہوتا جو دریاؤں کے کنارے پہ جنگلوں میں جا کے جناب چھلے کاٹے وہ ولی نہیں ہوتا جو کنویں میں الٹا لٹک کے کنویں میں کچے دھاگے نال اے پورے اجتماع ایک بچہ لے آؤ جنہوں میں کچے دھاگے نال الٹا لٹکاما تے لٹکے رہے بزرگ 12 سال پورے لٹکے رہے 12 سال لٹکے رہے میں کیا جتنا قرآن حدیث میں پڑھے ہے کوئی گناہ ہے ہو جانے کوئی گناہ قرآن میں اور حدیث میں ایسا نہیں ہے جس کی سزا 12 سال الٹا لٹکنا ہو بزرگوں نے کیا گیا ہے 12 سال کچے دھاگے نال الٹے لٹکے رہے 12 سال بعد رب نے پوچھیا اے میرے پیارے اے ولی کیا چاہتے ہو یا اللہ علی بننا چاہتا ہوں فرمایا علی تو نہیں بن سکتا چلو نہیں بن سکتا میں نے پھر بن دے کچے دھاگے نال 12 سال پھر لٹکے رہے 12 سال بعد رب نے پوچھا کیا بننا چاہتے ہو یا اللہ علی بننا چاہتا ہوں فرمایا علی نہیں بن سکتا چلو ٹھیک ہے پھر 12 سال بعد ہو 12 سال نہیں پھر اور لٹک گئے کل کتنے ہو گئے 36 سال 36 سال لٹکن تو بعد رب نے پوچھا دسو کی بننا چاہتے ہو یا اللہ میں علی بننا چاہتا ہوں فرمایا علی نہیں تو بن سکتا بس 36 سال تو الٹا لٹکا زیادہ زیادہ تو اسے علی کی بو آ سکتی ہے بو علی کلندر تیرے چھو علی دی بو آئے گی بس بو ہی آ سکتی میں آگیا بو نہیں آئی علی کی بو علی کی خوشبو ایسے گندے بندوں سے نہیں آتی علی کی بو سونگنی ہے تو حسین سے سنگو سیدنا علی کی خوشبو حسن میں ہے سیدنا علی کی خوشبو توحید میں ہے سنت میں ہے اٹھائیے صحیح مسلم سیدنا علی کی خلافت کے زمانے میں آپ نے ابو الحجاج ازدی غلام کو بلا کے کہا تھا جاؤ جہاں جہاں علی کی خلافت ہے پورے علاقے کا سروے کرو کوئی اونچی قبر نہ رہنے دو سیدنا علی کا یہ پیغام ہے سیدنا علی کی یہ خوشبو ہے
سیدنا علی کا یہ عقیدہ ہے جو آج عقیدہ اہل حدیث کے پاس محفوظ اور موجود ہے. جاؤ اہل بیت کے نام لینے والوں، تمہارے پاس نام اہل بیت کا موجود ہے، اہل بیت کا عقیدہ تمہارے پاس نہیں ہے تمہارے پاس. اہل بیت سے محبت بھی اہل حدیث کو ہے، اہل بیت کا عقیدہ بھی اہل حدیث کے پاس ہے. پورا عقیدہ اہل حدیث کا جو ہے اللہ کی رحمت سے، فضل سے، میں اہل بیت سے ثابت کر سکتا ہوں. جاؤ سیدنا علی سے پوچھو ہاتھ کہاں باندھنے ہیں. علی کا قول ہے رضی اللہ، ہاتھ سینے پر باندھو. تم تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہو. سیدنا علی تو فرماتے تھے تین عقل رائے کا نام ہوتا تو موضوع کے اوپر والے حصے کا نہیں، نیچے والے حصے کا مسح ہوتا. علی رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ تمہارے خلاف ہے، جو تمہارا عقیدہ ہے وہ سیدنا علی کا نہیں ہے. جاؤ سیدنا علی سے یہ نماز، یہ اذان اور یہ کلمہ جو تم پڑھتے ہو سیدنا علی نے پڑھو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فتح. پوری دنیا کے اہل تشیع کو میرا پیغام ہے، سیدنا علی نے یہ خود کلمہ پڑھا ہو اور ان کے ماننے والے ان کے زمانے میں یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہوں، صحیح سند سے تم دلیل دے دو، میں تمہارے مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. جب تمہارا عقیدہ علی سے ثابت نہیں ہے، جس کا کلمہ علی سے ثابت نہیں، جس کا کلمہ نبی سے ثابت نہیں، جس کا کلمہ ابو بکر و عثمان سے ثابت نہیں، جس کا کلمہ سیدہ فاطمہ سے ثابت نہیں، جس کا کلمہ حسن و حسین سے ثابت نہیں، جس کا پڑھا ہوا کلمہ امام زین العابدین سے، امام باقر سے، امام جعفر سے، امام نقی سے، تقی سے، موسیٰ کاظم سے، جس کا کلمہ ہی ثابت نہیں، میں کیسے مان لوں کہ تم صحیح عقیدے پر ہو؟ میں یہ کہا کرتا ہوں تم نے صدیق کو گالیاں دی ہے، سن لو رب نے تم سے کلمہ بھی چھینا ہوا ہے، تم وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتے جو میرے علی پڑھتا کرتے تھے. سزا ہے تم پر. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ نام نہ لیا کریں، آج میٹھی میٹھی تقریر کیا کریں. پتہ جانتے ہو مارچ میں کون شہید ہوا تھا؟ علامہ احسان علی زیر. ان کی ساری کتابیں پڑھو. جس مذہب کا رد کی ہے کتاب کا عنوان اسی مذہب کے نام پہ رکھا ہے، الشیعہ والسنہ، الشیعہ والقرآن، الاسماعیلیہ، القادیانیہ. جس مذہب کا رد کی ہے، اور ایک اور بھی کتاب ہے البریلویہ، جس کا رد کی ہے اسی کو عنوان بنایا ہے. تم ہمیں بزدلی سکھاتے ہو. کہا کرتے تھے قائد ملت ہمیں بزدل ماؤں نے جنا ہی نہیں ہے. حدیث و زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے، یہ وہ فرمایا کرتے تھے. بھول گئے ہو تم ان کو. علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کون ہوگا اس سے بڑا اللہ کا ولی؟ جس انداز میں بھی کھول لو. علامہ شہید رحمت اللہ علیہ عظمت صحابہ پر کانفرنس رکھی، دریاں خود بچھا رہے تھے. کسی نے پوچھا علامہ صاحب تم آرام کر لو، فرمایا عظمت صحابہ پر کانفرنس ہے، میں خود دریاں بچھا کے میں اس خدمت میں آنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی عزت عظمت کے لیے جو پیغام تھا، کانفرنس تھی، اس کی کرسیاں اور اس کی چادریں اور اس کی دریاں میں نے بچھائی تھی. پتہ نہیں یا اللہ ہم علامہ احسان علی زیر شہید رحمت اللہ علیہ سے جس طرح وفا کا حق تھا ہم نہیں کر پائے. اپنی شہادت بم دھماکے سے 3 دن پہلے 20 مارچ کو چنیوٹ میں کیا فرمایا تھا؟ میں سامنے اس وقت طالب علم کی حیثیت سے سامنے سن رہا تھا. علامہ یزدانی نے کہا تھا ربوہ میں ایک عالمی یونیورسٹی بنائی جائے، جامعہ خاتم النبیین بنائی جائے. 34 سال گزر گئے، وہاں مسجد بھی نہیں بن سکی پوری طرح.
علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی جرت، بہادری، یہ ہے ولایت، یہ ہے قیادت، یہ ہے سیادت، یہ ہے علامہ شہید فرمایا کہ تم سارے پلٹ جاؤ، میں اکیلا لڑوں گا، اور اس وقت لڑتا رہوں گا جب تک اسلام آباد کی فضاؤں میں مدینے والے کا پرچم لہرا نہیں جاتا، اور لڑتے رہے، اور اکیلے لڑتے رہے۔ آج پھر ضرورت ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم مدارس مدامت جو ہے وہ مساجد سنبھال لیں گے، مساجد ہم سنبھال لیں گے، مدارس ہم سنبھال لیں گے۔ چوڑے ہو تو آڑے کو سکول سنبھالنے نہیں گئے، کالج یونیورسٹیاں تم سے سنبھالی نہیں گئی، دو چار عورتیں تم سے وہ سنبھالی نہیں گئی جو اسلام آباد کے چوکوں چوراہوں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی 9 سالہ عورت 50 سالہ بندہ، ہم نہیں مانتے اس نکاح کو۔ حیدر غازی خان کے آلو سننا، اہل حدیث سنو، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ زمین پھٹ جائے، آسمان شق ہو جائے، یہ میری امی عائشہ کی طرف اشارہ ہے، پیغمبر کی عزت کی طرف اشارہ ہے، پیغمبر کی حرمت کے خلاف ہے۔ پیغمبر 50 سال 53 سال کے تھے، ابھی عائشہ کی 9 سالہ عمر تھی جب آپ کے گھر میں تشریف لائیں، یہ اس نکاح کی طرف اشارہ کر کے بدماش بے غیرت بے ضمیر عورتوں نے پیغمبر کی گستاخی کی ہے۔ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ان عورتوں پر توہین رسالت کا پرچہ نہ ہو۔ تم نے رسول اللہ کی توہین کروائی ہے اسلام آباد کے چوکوں چوراہوں پر کنجریوں سے، بازاری عورتوں سے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں ہمیں بازاری کیوں کہتے ہو؟ تو مسجد والے کبھی یہ بیٹھیاں بازار نہیں، تسی تو کی کبھی یہ تسی محراب وچ بیٹھی ہو، انسان بازاری کیوں آندے ہو؟ تسی ہے وہی بازار ہے۔ ایک بندہ کو دکان تے بوے دا کہ من دکاندار کیوں آندو، بہنیاں بازار ہیں، انسان بازاری کیوں آندو؟ گھر پاو تو انہوں گھر علی کم آندو، گھر علی گھر بیٹھو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ کہتے ہیں ہم مدارس پر قبضہ کر لیں، وہ مان لال جمع ہی نہیں ہے۔ مشرف آیا تھا، تم سے بڑا جابر تھا، اس نے کہا تھا مدارس پر مساجد ہم قبضہ کر لیں گے، وہ کر رہا ہے دبئی میں، موت و زندگی کی کشمکش میں ہے۔ اب تو نے آیا ہے چوڑا نہ ہو تو شکل دیکھ، تو اسے بی بی سنبھالی نہیں گئی، مدرسے سنبھال رہا ہے، ایک بی بی نسی، پھر دوجی نسی، اب 3 اسی چکر میں ہے۔ کہتا ہے میں مدارس سنبھالوں گا، ساڑی لاش تو عمران خان صاحب سن لو، ہماری لاش پر گزر کے نا پھر مدرسے میں داخل ہوں گے تو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، آواز اہل حدیث، صدائے اہل حدیث، حضرت سید سبتِ شاہ صاحب نقوی مولوی ساتھ میں لائے ہوئے ہیں، بس تسی جاؤ تو ان پیسے دیں گے، تسی سارے مدرس رجسٹرڈ کر کے لے آؤ، جیڑے پہلے بنائے نے اسے گورنمنٹ لکھوا کے، باقی ساڑھے تو بھی گورنمنٹ لکھوانا چاہتے ہو۔ پوری جماعت کی زکاة صدقات خیرات کو نچوڑ کے تم نے مدارس اور جگہ بنا کے ادارے بنا کے اوپر گورنمنٹ لکھوا دی ہے، اب ان پر بھی قبضہ کروانا چاہتے ہو۔ مدارس، مساجد اور مسلک کے اساسوں کو حکومتی تعویل میں دینا چاہتے ہو۔ تم اپنے کالج سکول یونیورسٹیاں سنبھالو جہاں افراتفری بے حیائی بے شرمی کے پورے نظام موجود ہے۔ مدارس نہ ہم نے تم سے لیا، ہم نے خود چندے مانگ کے بنائے اور ہم خود چلائیں گے انشاءاللہ، ہم خود چلائیں گے، ہم چلا رہے۔ لے آؤ اپنا پروفیسر جو 1.5 لاکھ تنخواہ لیتا ہے، لے آؤ میرے شیخ الحدیث کے ساتھ بٹھاؤ جو 15,000 تنخواہ لیتا ہے، میں دیکھتا ہوں چہرہ رونق کس کا ہے؟ مرجھائے ہوئے کلرک سارے استاد جناب ٹیچر جون میں کپڑے اتارے ہوئے، اسلام آباد کے بازاروں میں سڑکوں پہ جناب لیٹ رہے ہیں، تنخواہ بڑھاؤ، یہ ہے تمہارے سکول۔
15,000 تنخواہ پہ حشاش بشاش چہرے. آج تک ایک جلوس احتجاج نہیں ہے علماء کا ہماری تنخواہ بڑھاؤ. اب بھی نہیں مانتے ہو کہ رب ہمیں کیسے کھلاتا پلاتا ہے. اللہ کی قسم صحیح البخاری میں حدیث ہے جب اصحاب صفہ کے لیے طلباء کے لیے کھانا ختم ہو گیا تھا تو اللہ نے ایک پیالے دودھ کا پیالے میں برکت ڈال کے 70 صحابہ طلباء کو پلا دیا تھا. ہم نے تجھ سے کبھی مانگا؟ ہم نے گرانٹ کے لیے درخواست دی ہے, ہم نے تنخواہ بڑھانے کے لیے درخواست دی ہے. لے آؤ اپنے کالج کا پڑھا ہوا طالب علم اور ہمارے پہلی اور دوسری کے طالب علم سے کھڑا کر لو. تمہارا BS کیا ہوا رب کو نہیں جانتا, ہمارا بچہ 6 سال کا جانتا ہے. اسے پوچھو این اللہ, وہ کہے گا میرا اللہ عرش پر ہے. اور جو BS کیا وہ کہتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے. تم نے والے یونیورسٹیوں میں پڑھا کے رب کے بارے نہیں بتا سکے کہ اس کی ذات کہاں ہے. یہ سارا شعور دیا ہے تو علماء اہل حدیث نے, علماء نے مدارس میں دیا. لے آؤ ہم سے کسی بندے کو بٹھا دو. خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا, پڑھ کے آیا آکسفورڈ. خاتم النبیین اے پڑھنا نہیں آیا, آدھا میں پڑھے ہویا مدینے کی ریاست. منہ ایک مدینے کی ریاست بنانے والے منہ ایسا ہوتا ہے. آکسفورڈ میں پڑھ کے آیا, خاتم النبیین نہیں پڑھ سکتا. اور وہ کہتا ہے علماء کو جانتے نہیں. علماء درخواست دی ہے کہ ہمیں ملازمت دو. یعنی جی تو اسی برابر کرنا چاہنے. آج تو ساڑھوں برابر کیوں کرنا چاہنے؟ اسی تو معاشرے دے اندر سکول کالج جڑے پڑھے انہوں نے برابر کرنا چاہنے. برابر کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اسی تو برابر کرنا چاہنے. سانو وہ ساڑھے برابر کیوں ہو سکتے ہیں؟ اسی اگے ممبر تے انہیں مسلے تو ساڑھے پچھے ہوندے. ساڑھے برابر مہرمان ملک نو ساڑھے برابر کرنا چاہتے ہو. اسد عمر صاحب نو ساڑھے برابر کرنا چاہتے ہو. جہانگیر ترین نو ساڑھے برابر کرنا چاہتے ہو. لے آؤ وہ ایک آیت سنا دے. تو خاتم النبیین نہیں پڑھ سکا, پڑھا ہوا تو دیکھو. ساڑھو بھی انج پڑھانا چاہتے ہو مدارس پر قبضہ کر کے. ہم سے سنو, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. علماء کچھ نہیں جانا لگا تو ویکھو تو صحیح, علماء کچھ نہیں جان دے. میں تو اتنا بھی پتا بس تو اندر ماں دے پیٹ کے میں رہا, میں وہ بھی پتا ہے. جڑا تو 9 مہینے اندر رہا ہے نا, تو ہون تو باہر ہے نا. جڑا تو 9 مہینے اندر رہا میں تو وہ بھی جاننا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. ذہن تو عمران خان رکھنا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ہم تو جانتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں جی مولوی کچھ نہیں جانتے. مولوی کوئی نہیں جانتے, جاننا لے ویکھو. آؤ مدارس میں, اللہ کی قسم جہاں سے علم تمہارا الف با تا سے شروع ہوتا ہے علم, ہمارے مدارس میں پتہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی, اقرأ بسم ربک الذی خلق. تمہارے BS تے MS کیے ہو گئے, ہم سے پوچھتے ہیں غسل کے طریقے. جنہوں نان دا نہیں پتا وہ پڑھے ہوئے.
اگر عمران خان نانے کا پورا طریقہ دس دے میں وہ حکومت نو مان لا. اگر عمران خان غسل کا طریقہ بتلا دے تو میں وہ ہر تقریری تعریف کرانگا. جنہوں غسل کا طریقہ نہیں آتا وہ مدرسے سنبھالے دے تو نہ دو کے آنا پہندا ہے. مدارس پہ ہم انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دیں گے, انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دیں گے. اگر ہم اسلام آباد کی طرف رخ کرنے کا اعلان کریں, جماعت اعلان کریں, مرکزی جمعیت اعلان کریں, قائد ملت حضرت حافظ عبدالکریم صاحب, حضرت علامہ پروفیسر اجمی صاحب اعلان کریں تو پھر آنے کے لیے تیار ہو, انشاءاللہ آنے کے لیے تیار ہو. پھر امتحان آنے والا ہے, رمضان ماہ رمضان کے بعد ہم نکلنے والے ہیں, جانے والے ہیں مساجد مدارس کے تحفظ کے لیے. پھر نکلنے کے لیے تیار ہو. جو نکلنے کے لیے تیار ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا بھی کرے, اپنی جرت کا مظاہرہ بھی کرے, ہاں, اور اپنے نام لکھ کے ہمیں بھیجے. ہم ایک ایسے ساتھی تیار کرنا چاہتے ہیں جو رخ کرے اسلام آباد کا اور اس وقت تک واپس نہ آئے. بامی 5000 کا لفافہ ملے, ہمارے دھرنے پہ راضی نہیں ہوں گے, لبیک 5000 روپیہ لے کے واپس. ہمارا پھر دھرنا ایسا ہوگا, کسی نے جرت کیا ہمارے قائد کے علاوہ جس نے یہ کہا ہو کہ ہمیں فون آ رہے ہیں کہ ہماری مرضی کا ووٹ دو, یہ جرت اللہ نے آل الحدیث کو بخشی ہے. دعا کریں اللہ ہماری قیادت, سیادت, یہ سرپرستی ہم پر قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ اس جماعت کو, مرکزی جمعیت اہل حدیث کو اور مضبوط کرے. اور دعا کریں حضرت حافظ صاحب کی اہلیہ محترمہ, ان کے بیٹے اسامہ بیمار کی کفیت میں ہے, اللہ انہیں کامل صحت عطا فرمائے. اور انشاءاللہ یہ ہم عہد کرتے ہیں مارچ کا اس مہینے میں ہماری متاح کو لوٹا گیا علامہ شہید کی صورت میں, یزدانی شہید کی صورت میں, لیکن ہم عہد کرتے ہیں انشاءاللہ ان کے مشن کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے, مدارس اور مساجد کی حفاظت کریں گے اور اسلامی شاعر کی حفاظت کریں گے. اور آئندہ سال 8 مارچ کو ہم عورتوں کا مارچ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. کسی عورت کو باہر جلوس میں مارچ بے حیائی کے نام پر نہیں نکلنے دیں گے. جو نکلے گی یا قانون بنا دو یا پھر ہم راستہ روکیں گے, جیسا روکنے کا حق ہوتا ہے. پاکستان کو اسی کے لیے محفوظ رکھا جائے گا جس کے لیے یہ بنا تھا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.